السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات اور واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں اچھے یا برے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور انہی اثرات کے پیش نظر انسان کی زندگی میں کچھ نمایاں تبدیلیاں واضح ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے عائشہ رشید، جو کہ وکٹوریاز وومن آف پاکستان آرگنائزیشن کی فاؤنڈر ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ثنا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ عائشہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ شکریہ بہت بہت۔ اچھا عائشہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ گھریلو معاملات میں جو ہے گھر والوں کا آپس میں رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، گھریلو معاملات میں نا گھر والوں کا جو رویہ ہے نا وہ پیسفل ہونا چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تین چیزیں جو ہیں آپ کی گھریلو زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جی اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے، جیسے گھر والوں کا جو ماحول ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپس میں اپنا ماحول اچھا بنائیں گے تو ماحول بہترین بنتا ہے، تو یہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اچھا، اس کے بارے میں نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت بہت اہم ہے گھریلو ماحول کے لیے۔ اب تربیت کس طرح اہم ہے کہ گھر والوں کو آپ بالکل ڈائریکٹلی نہیں بول سکتے کہ گھر کا ماحول اچھا رکھو، وہ تربیت کے ساتھ آتا ہے گھر کا ماحول۔ اور تربیت کس طرح کہ والدین کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اولاد کے اوپر بہت اثر ڈالتا ہے۔ آپس میں ایک رشتے کو قائم رکھنے کے لیے نا سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے۔ اور انڈرسٹینڈنگ کیسے آتی ہے؟ صبر سے، سکون سے، بات کرنے سے، اور صرف بولنا نہیں، سننے کی بھی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ اور بولنے سے زیادہ سننے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ گھریلو ماحول کو بہتر بناتی ہے۔ تو اس چیز پہ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ہمیں نا ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اچھے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے نا جہاں پہ بولنا ضروری ہے وہاں پہ سننا بھی اہم ہے، جو گھر کے ماحول کو بہترین بناتا ہے۔ اچھا، کچھ جگہوں پہ جو ہے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب باہر نکلتے ہیں تو باہر کے ماحول کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، تو پھر باہر کے ماحول سے آپ کے گھر کا جو انداز مطلب ماحول ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ بالکل متاثر ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ باہر سے ہی آپ کوئی چیز غلط سیکھ کر آ رہے ہیں، باہر سے آپ بہت اچھی چیزیں بھی سیکھ کر آتے ہیں۔ یہ ہم نے نا اپنے ذہن میں ایک طرح سے یہ بٹھا لیا ہے کہ باہر جاؤ گے تو باہر سے یہ سیکھ کر آؤ گے، باہر سے وہ کر آؤ گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ باہر سے بہت چیزیں آپ اچھی آبزرو بھی کر آئیں گے۔ اب یہ چیزیں ہم اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں کس طرح ڈائیورٹ کریں؟ اس طرح ڈائیورٹ کریں کہ آپ ان کو بتائیں کہ بیٹا یا دو راستے، ایک اچھائی کی طرف جاتا ہے، ایک برائی کی طرف جاتا ہے، اور آپ جب باہر نکلتے ہیں تو جہاں پہ کہتے ہیں نا شیطان ہوتا ہے، ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ ان کو سمجھائیں اچھے اور برے راستے دونوں، اور ان کو آپ جب بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیں، آپ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو دونوں وقت دکھائیں، مطلب جب اس کی پرورش کا جی وقت ہوتا ہے۔ اس کی پرورش کا وقت جب ہے، کیونکہ یہ جو روٹس ہوتی ہیں نا جب تک آپ کی اچھے طریقے سے وہ روٹس اسٹرانگ نہیں ہوں گی تو وہ پیڑ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ جی اچھا، کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، مطلب گھر سے باہر ہی نہیں نکالتے بچوں کو کہ باہر کے ماحول میں خراب ہو جائے گا، تو ان پیرنٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ پیرنٹس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی کہ ہر پیرنٹس سینسیٹیو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے سینسیٹیو ہی ہوتے ہیں، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں خود بھی اس کے لیے سینسیٹیو ہوں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے، ہمیں خود بھی برداشت رکھنی چاہیے، اور ان بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے۔ سکھانا کس طرح چاہیے کہ آپ نے اگر ایک جگہ اسکول بھیج رہے ہیں تو آپ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچے کے ساتھ جا کے آپ اسکول میں بیٹھ گئے یا دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ پہلا دن، دوسرا دن ہوتا ہے، آپ اچھا دیکھتے ہیں کہ بچہ آپ کا کیا فیل کر رہا ہے، آپ کے اندر خود بخود برداشت آنا شروع ہو جاتی ہے، صبر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے وقت حالات کے ساتھ۔ اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیے کہ والدین کا جو آپسی تعلق ہے وہ بچوں کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ آپسی تعلق بہت گہرا گہرے طریقے سے بچوں میں جاتا ہے۔ کس طرح کہ
جیسے شوہر گھر پہ آیا اور باہر کے سارے حالات معاملات لے کے وہ گھر میں داخل ہوا، تو اس کا سب سے پہلا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ میں گھر میں آیا ہوں، مجھے سکون چاہیے. صحیح ہے. اور میرے خیال سے آپ کی بات کٹ کروں گی، یہ ہر گھر میں ہر مرد یہی چاہتا ہے. ہر مرد، لیکن عموماً ہر مرد ایک جیسا بھی نہیں ہوتا نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پھر عورت جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ جب گھر میں مرد آیا ہے تو اس کا بیہیویئر میرے ساتھ اچھا ہو، کیونکہ میں اس کے لیے سارا وقت انتظار کیا، کھانا بنایا، خیال کیا، مطلب جو کچھ وہ کرتی ہے شوہر کے لیے. تو اس کی انٹینشنس کیا ہوتی ہیں کہ جب وہ گھر آیا تو میرے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، رائٹ. بٹ شوہر جو ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جب میں گھر آیا ہوں تو میرے ساتھ تم بالکل مجھے تنگ مت کرو، مجھے سکون دو. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ گھریلو ماحول کو خراب کرتی ہیں. مرد کو نا یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ کی جو باہر کی زندگی ہے نا، آپ اس کو باہر، جیسے آفس سے، ڈیوٹی سے آپ جو کچھ بھی کر آ رہے ہیں، آپ اس کو باہر ہی چھوڑ کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایک لائف گھر میں بھی ہے. ہاں ایسا ہے. بالکل. اور کیونکہ آپ کی جو گھریلو لائف ہے وہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. اور وائف کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ وہ جب، کیونکہ اکثر عموماً عورتوں میں برداشت کی ختم نہیں ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مرد کتنی پرابلم سے باہر سے آیا ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے. اور وہ کیا کرتی ہے؟ جو شوہر اس کے ساتھ رویہ دکھاتا ہے نا، وہ پھر اپنے بچوں کے اوپر بھڑاس نکالتی ہے. تو یہ گھر پہ بہت زیادہ، بچوں پہ تو بہت زیادہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا مردوں کا فیور کروں گی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد بہت زیادہ پیشنس والا ہوتا ہے لیکن عورت کے اندر صبر نہیں ہوتا، وہ غصے والی ہوتی ہے. تو پھر یہاں پہ ان عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عورتیں جو ہوتی ہیں نا، عورتیں صرف جو دیکھتی ہیں نا اسی کو حقیقت سمجھتی ہیں. صحیح ہے. اب وہ دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ جس طرح وہ بیہیو کر رہا ہے نا، وہ اسی کا ریٹیلیٹ کرتی ہے، اسی پہ ریئیکشن دیتی ہے. یہ عورت کی فطرت ہے، نیچر ہے. عورت کیا کرے گی؟ سنے گی، ایک دفعہ سنے گی، دو دفعہ سنے گی، ہر بار نہیں سنے گی. وہ پتہ ہے کیا، جیسی ریٹیلیٹ کرے گی، جیسی ریئیکشن دے گی نا، وہ چیزیں جو ہے وہ پیشنس لیول کو کراس کر جاتی ہیں، وہ بات کو خراب کر دیتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں. اور عموماً عورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ گھر میں برداشت کر کے رہتی ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی یہ چیز کہتی ہیں کہ بیٹا تم لوگوں نے بھی برداشت کرنا ہے، جس کی وجہ سے مرد جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو برداشت نہیں کرتی ہیں، جو گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں ابھی گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیا پتہ مجھے واپس آنے کی نوبت ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ چیزیں مطلب ایک راستہ چھوڑنا چاہیے عورت کو. دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ ایک دم سے گھر چھوڑ کے نہ جایا جائے، کیونکہ گھر چھوڑ کے جانے سے جو ہے نا پھر وہ چیز عورت کے اندر آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ اس کو ماں باپ نے سپورٹ کر دیا تو وہ اس کے ذہن پہ یہی چیز رہے گی کہ ہاں مجھے میرے والدین سپورٹ کر لیں گے. حقیقتاً ایسا وقتی طور پہ ہوتا ہے، پوری زندگی نہیں ہوتا ہے. مطلب شادی کے بعد لڑکی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے. شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے، لیکن شوہر کا گھر بالکل ہوتا ہے. پھر اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، رائٹ. پھر شادی ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر کا گھر ہے. پھر بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہوں. کہیں پہ بھی نا، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک حقیقت کڑوا سچ ہے کہ ہم عورت کو نا یہ نہیں کہتے کہ یہ تمہارا گھر ہے. کہیں پہ بھی لڑکی یہ نہیں کہتی، جیسے بہو جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ میں اپنی ساس کے ساتھ رہ رہی ہوں، وہ بولتی ہے کہ ہماری ساس ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے نا عورت میں بہت سی چیزیں پھر جو ہے نا نیگیٹو وے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ سوچتی ہے عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اپنا کوئی گھر نہیں ہے. حقیقتاً گھر بنتا عورت سے ہی ہے. بالکل. بٹ یہ کہ معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت سی چیزیں پازیٹیو ویز جو ہوتے ہیں نا ہم اس کو نیگیٹو وے پہ لے جاتے ہیں. تو یہ ماں باپ کی جو آپسی لڑائی ہوتی ہے تو یہ بچوں پہ بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے. تو پھر بچے مطلب کس طرح نکلتے ہیں؟ وہ نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ میں اتنے آپسی تعلقات خراب رہتے ہیں کیونکہ ان کی ایک ہوتی ہے برداشت کی طاقت نہیں ہوتی، زبان کچھ پیرنٹس کی خراب ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے سامنے کسی بھی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی فیملیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ زیادہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں ہے. بالکل ہے.
جو خاتون ہوتی ہیں وہ شوہر کے فیملی کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی فیملی کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے، جن کا حقیقتاً ذاتی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ لوگ ان رشتوں کو لے کے لڑ رہے ہوتے ہو. تو وہ بچے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والدین سے ہمیں بچنے کے لیے، ان کے فساد سے بچنے کے لیے جب وہ بڑے ہونے لگتے ہیں، میچور ہونے لگتے ہیں نا، تو وہ گھر سے باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں. بچے ایسے ہی گھر سے باہر نہیں رہتے ہیں. وہ گھر کے ماحول کو دیکھ کے، پریشانیوں کو دیکھ کے، شور شرابے کو دیکھ کے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنے گھر کے حالات دوسروں کو بتاتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلط انسان ٹکرا گیا، غلط دوست ٹکرا گیا، وہ کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ جھوٹی ہمدردیاں حاصل کرے گا، ان سے بینیفٹس لے گا، غلط صحبت میں وہ چلے جاتے ہیں. حقیقتاً بچے جو ہیں وہ خود سے غلط راستوں پہ نہیں جاتے ہیں، گھر کا ماحول غلط راستوں پہ لے کے جاتا ہے. اگر وہ اندر سے ڈس ہارٹ ہوں گے نا، اور ان کو کوئی غلط انسان ٹکرا جائے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ ان کی جو کمزوریاں اس کو پکڑے گا، اور پھر کمزوریاں پکڑنے کے بعد ان کو غلط راستہ دکھائے گا. احساس کمتری کا تو وہ آلریڈی شکار ہو چکے ہیں. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں محبت. محبت ان کو کس طرح مل رہی ہے؟ محبت ان کو بربادی کے راستوں پہ مل رہی ہے، جس کا سب سے بڑا نتیجہ ہم جو یوتھ میں، جنریشن میں، اس جنریشن میں جو خرابی دیکھ رہے ہیں نا، وہ یہی ہے. کیونکہ بچے پھر آپس میں اپنے والدین سے کچھ شیئر ہی نہیں کر رہے. صحیح. اچھا یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ یہاں پر ہم نے میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں بولا. اب یہاں پہ والدین اور بچوں کی ریلیشن شپ کے بارے میں کہوں گی کہ ان کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کا ماحول بہترین بن سکے. بالکل. اچھا، والدین اور بچوں کے درمیان کا تعلق جو ہے نا، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایک معاشرے کو بہترین تکمیل دینے کے لیے. کس طرح کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے، بولنے لگتا ہے تو ماں سے باتیں کرتا ہے، ماں اس کو سکھاتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، بات کرنا سکھاتی ہے. لیکن جیسی وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ایک ہی سوال پہ 2-3 دفعہ اس کو بیڈ ریئیکٹ دے دیتی ہے. تو وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر باپ سے تو ہمیں شروع سے یہی بولا، ابو آنے والے چپ ہو جانا، ابو آنے والے یہ نہیں کرنا، ابو آنے والے میں بتاؤں گی. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بڑا غلط کیا جاتا ہے کہ باپ کا ڈر تو آپ رکھ رہے ہیں، لیکن بچہ جو ہے باپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. مطلب دوستی ہونی چاہیے آپس میں. ہاں، جب گھر کی جو اصل سربراہ ہیں ان سے ہی تعلقات صحیح نہیں ہوں گے تو بچے کو کس کا اعتماد ملے گا؟ اس کے اوپر تو صرف ایک آرڈر ہی رہے گا نا، 24 آورس ایک آرڈر رہے گا. ماں اس کو ڈراتی رہے گی، بچہ باپ سے ڈر کے کوئی بات شیئر نہیں کر سکے گا. تو شیئر نہیں کر سکے گا تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ پھر آپس میں والدین اور اولاد کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت بیڈ ریئیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو نہیں پتہ ہوتا بچہ جیل میں ہوتا ہے، باپ کو نہیں پتہ ہوتا بچے ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں، باپ کو نہیں پتہ ہوتا، وہ اچانک آ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے میں تو باہر رہتا تھا، یہ سارا ماں کا قصور ہے، بچے بگڑ گئے ہیں. اور شوہر ڈائریکٹ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے ماں کو کہہ دیتے ہیں کہ سارا تمہارا قصور ہے. وہ ماں بولتی ہے میں کہاں جا کے بچوں کو دیکھوں گی. تو میرا جہاں تک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بچوں سے دوستانہ تعلق قائم کیا جائے. دوستانہ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کہ ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، ٹائم اسپینڈ کریں، کھانا ساتھ کھائیں. آپ اپنی مصروفیات کی زندگی میں 1 آور ایسا رکھیں کہ آپ ان کو نصیحت کریں، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے دوستانہ ہنسی مذاق کریں. اس طرح کیا ہوگا؟ بچہ جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ میں اپنے والدین سے سب کچھ شیئر کر سکتا ہوں. جہاں پہ سختی کرنی ہے آپ سختی کریں، اسی درمیان کریں، پر برا ریاکشن نہیں دیں فوراً سے. تو یہ میں کہوں گی کہ دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے. تو یہاں پر ایک ماں کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ماں کی دیکھیں ذمہ داری کیا ہے. اولاد جو ہے، ماں کی جو گود ہے وہ اولاد کی اول درس گاہ ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اول درس گاہ ہے. وہ تو جب جنم دینے والی ہوتی ہے 9 مہینے سے تو وہ اپنی ورکنگ اسٹارٹ کر ہی دیتی ہے. وہ ساری پین سب کچھ برداشت کرتی ہے، ڈیلیوری ٹائم پہ بھی کرتی ہے، پھر بچہ ہو جاتا ہے وہ اپنی نیندیں حرام کر کے بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے نا. بٹ ایک طرف جو ہے مرد بھی ہوتا ہے، ایسا ہم مرد کو ڈینائی نہیں کریں گے. مرد کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی ضروریاتیں پوری کرنے کے لیے خود بھی تھک رہا ہے، خود بھی اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. بٹ ماں جو ہے نا وہ
اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی بھی ہاتھ نہیں دھوتی ہے. ماں جو ہے نا کمزور فائنینشلی ایشوز پہ آ کے پڑتی اچھا ہے. عائشہ، اب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. یا شور. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے بقیہ پروگرام کی طرف. جی عائشہ، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ماں جو ہے اپنی ذمہ داری کو تو پورا کر رہی ہے، بٹ ماں جو ہے وہ فائنینشلی کرائسس میں اگر آ جائے، اگر وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ والدین میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو عموماً بچے جو ہیں کورٹ کی طرف سے بھی ماں کو ہی دیے جاتے ہیں. صحیح ہے، ایک سال کچھ سالوں تک. تو ماں جو ہے وہاں پر آ کے فائنینشلی اگر کرائسس میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے. ٹف ٹائم ہونے کی وجہ سے وہ پھر بچوں کی ضروریاتیں نہیں پوری کر سکتی. جو ایک مرد کر سکتا ہے وہ عورت فوراً نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کا کام ہے تربیت کرنا اور مرد کا کام ہے ضروریات پوری کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور مطلب ریلیشن شپ تو بہت سارے ہیں، اب میاں بیوی کی بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق کیسا ہو کہ ہم گھر کا ماحول اچھا بنا سکیں. اچھا، میاں بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہاں بات آتی ہے شادی سے شروع ہوتی ہے. عموماً لوگوں کی شادی پہلے کے دور میں سب سے زیادہ ارینج ہوتی تھی، اب پسند کی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ذہن پہ آج کل معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تو پسند کی شادی ہے، اس کی لڑکی تو تیز ہوگی، یا پھر لڑکے والے کہتے ہیں کہ نا پتہ نہیں کس جگہ پہ جا کے اس نے شادی کر لی ہے. ارینج ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مگر اگر ہماری گھر والوں کی پسند نہیں ہے تو اس میں سے خامیاں نکلنے لگتی ہیں. خامیاں نکلنے لگتی ہیں. اچھا، صحیح ہے. اب یہ بات شروع ہوتی ہے شادی سے، ارینج اور لو میرج اگر ہو جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گھریلو زندگی میں جو ہے نا پہلا دن جو لڑکی کا ہوگا نا وہ سارا خاندان آبزرو کرے گا، دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی. مرد میاں بیوی کے درمیان اگر دیکھیں یہ ہے کہ میاں بیوی جب شروعات کرتے ہیں ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ شوہر اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے. ان کا گھومنے پھرنا، ان کا بات کرنا، ساتھ کھانا کھانا، یہ آپ ہر شادی شدہ زندگی کی شروعات میں دیکھیں گے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ شادی کے تو 1 سال بعد پتہ چلے گا. واٹ ڈو یو مین 1 سال بعد پتہ چلے گا؟ یہ کیا خرابی پیدا ہوتی ہے کہ لڑکی جو کچھ گھر میں کر رہی ہوتی ہے، وہ ساس بولیں گی یہ آج اس نے ایسا کیا ہے، سسر کہیں گے آج اس نے ایسا کیا ہے. تو یہاں سے خرابی کیا شروع ہوتی ہے کہ اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک انسان کو آپ کیسے آبزرو کر رہے ہیں؟ وہ آ گیا گھر میں، اب وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہا ہے. اچھا شوہر بھی اپنی بیوی سے یہی کہتا ہے کہ تمہیں میرے والدین کی خدمت کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی ہے. آپ اس کو ڈیوٹی کرنے نہیں لائے ہو، آپ اس سے محبت کر کے اپنے گھر کا فرد بنانے لائے ہو. تو گھریلو ماحول میں سکھایا نہیں جاتا ہے، گھریلو ماحول میں مل کے کام کیا جاتا ہے، مل کے رہا جاتا ہے، مل کے آپسی تعلقات قائم رکھے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب ڈیوٹیز آ جاتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے لڑکی کا دماغ خراب کرتے ہیں، اور لڑکے کے گھر والے پریشر، جو بھی ان لوگوں کے درمیان میں باتیں ہوتی ہیں وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے دوسروں کی تھرڈ پرسن کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کے ذاتی رشتے میں تھرڈ پرسن آ جائے گا، ضروری نہیں ہے تھرڈ پرسن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، تھرڈ پرسن کیسے آ گیا؟ آپ لوگوں کے الفاظوں میں، آپ لوگوں کی باتوں میں. تو جب تھرڈ پرسن آ گیا تو وہاں سے آپ لوگ کے ذاتی تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور مرد کو ہمیشہ بیوی کی اگر برائی سنی ہے تو وہ اس سے بند کمرے میں بات کرے، اور اگر بیوی نے اپنے شوہر کی کوئی برائی پکڑی ہے تو وہ بھی اس سے بند کمرے میں بات کرے، اور آپس میں اپنے معاملات طے کیے جائیں، آپس میں اپنے معاملات حل کیے جائیں، کب بھی تھرڈ پرسن کو نہ لائیں. تو آپ لوگوں کی آپسی زندگی اچھی رہے گی. بالکل. اچھا یہ بات بولتے ضرور ہیں کہ ایک بات کمرے سے باہر نہ نکلے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو عمل نہیں کرتے وہ اپنی گھریلو زندگی کی بربادی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لڑکی سجنا سنورنا چھوڑ دیتی ہے،
مرد اپنے آپ کو پہلے کیا بتایا جاتا ہے؟ پہلے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رشتہ آ رہا ہے، تم نے بڑا تیار ہو کے بیٹھنا ہے، رائٹ اور رانگ. اور لڑکا بھی، میں آج لڑکی دیکھنے جا رہا ہوں یا میں کسی کو پسند کرتا ہوں، میں یا پسند کرتی ہوں، میں اس سے ملنے جا رہی ہوں. آپ کی دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندگی پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں. ایک آپ کا شنگار، دوسرا آپ کی جیب. بس یہ دو چیزوں سے رشتہ چلتا ہے. کیونکہ جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا، جتنی بھی محبت ہوگی، وہ ضرور آپ کی ضروریات پہ ایک دن آ کے ختم ہوتی ہی ہے. اگر اور آپ اپنی گھر کی ضروریاتیں مرد پوری نہیں کرے گا تو محبت ایک نہ ایک دن دم توڑنا شروع کر دے گی. اور اگر عورت اپنے شنگار کو ختم کرنا شروع کر دے گی تو وہ اس کو خود بخود اپنی عورت اتنی خاص نہیں لگے گی، اسے دوسرے کی عورت ضرور خاص لگے گی. اچھا، وہ تو ویسے بھی مردوں کو لگتی ہیں دوسروں کی بیویاں. تو کیوں لگتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے، شادی ہو گئی بس وزن بڑھ گیا، کیا کرنا ہے، شادی ہو گئی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف شادی کرنے کے لیے اپنا وزن کم کیا تھا؟ آپ کے شادی جو ہے ذمہ داری ہے، اسٹرگل ہے، جو آپ نے مطلب عورت کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے، 100% دینی چاہیے. وہ شکوہ نہیں کر سکتی اگر اس نے اپنے خود کے اندر خرابیاں پیدا کر لی ہیں، تو پھر اس کو چاہیے وہ چیزیں برداشت کرے. تو شادی شدہ زندگی کو نا دونوں نے مل کے ہی برداشت کرنا ہے، دونوں نے ہی مل کے چلانا ہے. اچھا، مجھے عائشہ یہ بتائیے کہ زندگی کے سفر میں خاندان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ خاندان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، بشرط یہ ہے کہ خاندان آپ کے ساتھ کیسا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تایا امیر تھے، چچا غریب تھے. خاندان عموماً ایسا ہوتا ہے تایا ہی امیر ہوتے ہیں، چچا غریب ہوتے ہیں. جی بالکل، چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ. جی. تو خاندان کی جو اہمیت ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی، اگر آپ کے ذاتی تعلقات بھی خراب ہوں گے نا، وہ آپ کی بیماری کے وقت ضرور آئیں گے. آپ کی شادی میں بھلے جھگڑے ہوئے میں کھانا کھانے بھی ضرور آئیں گے. اور آپ لوگوں کی جو فساد ہوتے ہیں ذاتی زندگی کے، اس میں بھی ضرور آئیں گے. لیکن خاندان جو ہوتا ہے نا، فساد میں ہی آتے ہیں، فساد میں ہی آتے ہیں. بٹ خاندان ہونا ضروری میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا خاندان ضرور دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ کرنے کے ٹائم ہو، چاہے آپ کسی کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ کسی سے دوستی کریں تو اس کے آپ کسی کی دوست بھی بنیں گی نا تو وہ ان کے والدین بھی بولیں گے کہ اس کا خاندان کیسا ہے. شجرہ بھی معلوم کیا جاتا ہے. بالکل کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاندان ہمارے اوپر تھوپا ہے جو ہمارے ساتھ ساری زندگی چلے گا. خاندان ضروری نہیں ہے کہ والدین سے ریلیٹ کرتا ہے، خاندان آپ کے ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے. تبدیل کس طرح ہوتا جاتا ہے کہ آج آپ نے والدین کے گھر میں جنم لیا، امی کے رشتہ دار آپ کے رشتہ دار، ابو کے رشتہ دار آپ کے ساتھ رشتہ دار، آپ کے اور مزید بہن بھائی ہوئے تو آپ کا تعلق وہ بہن بھائیوں سے بن گیا. ٹھیک ہے، بہن بھائیوں سے بننے کے بعد وہ بہن بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کا خاندان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے. خاندان میں ہر قسم کے لوگ آئیں گے اور خاندان کو برداشت کرنے سے ہی آپ باہر کی دنیا برداشت کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیشنس لیول ہوتے ہیں وہ خاندان کو برداشت کرنے سے آتے ہیں. اور پھر لڑکی شادی ہو کر جاتی ہے تو پھر اس کے مطلب ایک طریقے سے اس کے رشتوں میں مطلب اضافہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے تو پھر وہ شوہر کے گھر والے ہیں، پھر ہمارے میکے والے ہیں، تو اس طرح سے بھی خاندان کے لوگوں میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا عائشہ، میں یہ پوچھوں گی کہ صبر اور شکر میں زندگی بسر کرنا کیا آج کے دور میں آسان ہے؟ صبر اور شکر کا جو دور تھا وہ تو گزرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب زندگی اتنی رفتار سے گزر رہی ہے کہ دن بھی چھوٹے ہو چکے ہیں. پہلے ہوا کرتا تھا کہ شام طویل ہوتی تھی تو لوگ شام کا وقت دیتے تھے بیٹھنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. اب شام کا جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے کاموں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری جو زندگی ہے وہ رفتار کے ساتھ اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ منٹ میں ہماری ضروریاتیں جو ہے نا، ہم نے اس کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ خواہشات کیا ہیں اور ضروریات کیا ہیں. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں. ضروریات کیا ہیں کہ آپ کا کھانا، آپ کے کپڑے، آپ کا کرایہ گھر کا، آپ کا بجلی کا بل، آپ کا پانی کا بل، آپ کا گھر کا راشن، بیماری کے اخراجات.
یہ آپ کی ضروریات ہیں. ہم ان کو پہلے پورا نہیں کرتے ہیں, ہم پہلے خواہشات پوری کر لیتے ہیں کہ آج مجھے اس جگہ جانا ہے, آج میں نے کس گیٹ اپ میں جانا ہے, کیا آج میرے پاس میچنگ کی چیزیں ہیں, آج میں ان لوگوں میں بیٹھ رہا ہوں, وہاں پہ ایسے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں, میں کیا وہاں پہ صحیح لگوں گا یا لگوں گی, یا آج اتنے لوگ, آج مجھے ہوٹل جانا ہے, میرے پاس جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. آپ 4,000 5,000 کا کھانا وہاں پہ کھا سکتے ہیں, بٹ آپ یہ کیا ہے, یہ ہم نے خواہشات کو اوپر کر دیا ہے, ضروریات کو نیچے کر دیا ہے, مطلب دکھاوے میں آ گئی یہ سب کچھ. دکھاوے میں آ گئے. تو جہاں تک میرا اندازہ ہے نا, جب تک آپ کو کیا کہتے ہیں خواہشات اور ضروریات میں فرق کرنا نہیں آئے گا نا, تو آپ صبر و شکر سے زندگی نہیں بسر کر سکتے. اچھا مطلب اگر میں یہاں پہ کہوں گی کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے انسان اچھا کھا رہا ہے, اس کی مطلب لائف تھوڑی بہت بھی سیٹ ہے, مطلب ایک ہائی فائی لیول کی بات نہیں کر رہی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں اگر ہر چیز اوکے ہے تو اس کی زندگی صحیح ہے؟ زندگی کسی کی بھی صحیح نہیں ہے, یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ سب کی زندگیاں بالکل صحیح ہیں, ایسا ہے ہی نہیں. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے. جی بالکل. اور یہ دور ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص آپ کو بنا پریشانی کے نہیں ملے گا, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, ہر شخص کے ساتھ پریشانیاں چل رہی ہیں. پریشانیاں کیا ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں کہ آج میں یہاں جا رہا ہوں, یا آج میں اس کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں, مجھے اس پہ بھروسہ ہے, وہ ہو جائے گا. امید پہلے سے لگا لیتے ہیں. امید پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے. آپ نے امید نہیں کرنی ہے. اللہ نے کہا ہے سب سے بہترین مخلوق کیا ہے؟ جو صحیح سلامت پیدا کی گئی ہے. آپ کو خود اعتماد ہونا چاہیے, آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. آپ کو اگر آپ کے اوپر حالات آتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے مدد مانگی تھی, نہیں پوری کی, اس سے مدد مانگی, نہیں پوری کی. کیا آپ کو پتہ ہے آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ خود فائنینشلی صحیح ہے؟ آپ آن دا اسپاٹ جس سے ہیلپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی اسی ٹائم ہیلپ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور اگر مدد نہ کر پائے تو پھر اس کے لیے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. جی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. بالکل. تو یہاں پہ جو ہے یہی حالات اور معاملات ایسے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی زندگی کو اچھا کرنا ہے نا, تو آپ ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں. آپ ہر شخص سے اچھے سے ملیں, منافقت سے نہیں ملیں, آپ خوش مزاجی سے ملیں اور اس کے حالات کو بھی سمجھتے ہوئے ملیں. مطلب امید صرف اللہ سے لگانی چاہیے. امید اللہ سے ہی لگانی چاہیے آپ, کیونکہ اللہ کے بغیر تو آپ کی پوری زندگی ناممکن ہے. تو میرا جہاں تک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز کسی اور سے نہیں ہوں گی نا, تو آپ لوگوں کی عزت بھی کریں گے, وہ بھی آپ کی عزت کریں گے. جی بالکل یہی ہے. مطلب یہ بھی ہو گیا کہ لوگوں کے اندر, کچھ لوگوں کے اندر ایسا ہے کہ دکھاوا بہت ہے, تو اس سے ظاہری لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, بٹ وہ اندر سے کچھ نہیں ہوتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا علاج کیسے کیا جائے؟ آپ ایسے لوگوں کا علاج ہی نہیں کر سکتے. جب ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, تو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. لیکن رہنا تو اسی دنیا میں نا, تو پھر بھروسہ بھی ضروری ہے. کیسے, کیوں نہیں ضروری؟ تو آپ اگر کہہ رہی ہیں نا اور آپ کو آگے سے دھوکہ ملتا ہے, تو آپ اسی بھروسے کو برا بھلا بھی بول رہی ہوں گی. بھروسہ آپ نے اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے نا, اللہ مالک ہے, یہ ہم وربلی بول دیتے ہیں, حقیقتاً کیا ہے؟ اللہ مالک ہے. یہ بات آپ نے اتنی یقین اور اعتماد سے کہنی ہے کہ میں نے جو یہ ورڈ کہہ دیا نا, تو باقی اس کام کا مالک ہی اللہ ہے. لیکن بولنے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر مطلب ایک ڈر سا رہتا ہے, تو یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پہ. جب اللہ پہ نہیں ہے تو آپ بندے سے امید کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ امید بندے سے کرنے کی بات کر رہے ہیں جسے اپنے کل کا نہیں پتا, اپنے حالات کا نہیں پتا. آج وہ کسی بلڈنگ, کسی بزنس میں, آج بزنس مین ہے, کسی کمپنی کا مالک ہے, کل اس کا دیوالیہ ہو جائے, وہ خود آپ کے پاس آئے مدد کے لیے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ دنیا جو ہے حقیقتاً ایک دھوکے کا گھر ہے. آپ نے دنیا کو جس نظر سے دیکھیں گے, دنیا آپ کو ویسی ہی نظر آئے گی. اچھا, آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے, تو اس میں بچوں کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح پوری کی جائیں؟ بچوں کی جو خواہشات ہیں نا, تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ نے بچے کو بہت ہائی فائی اسکول میں پڑھانا ہے. آپ نے ان کو اتنے ہائی فائی اسکول میں پڑھانا ہے کہ آپ کی جیب ہی خالی ہو جائے. ہاں بالکل. آپ ان کے ذہن میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے
کا کمپٹیشن نہ ڈالیں. اچھا عائشہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے بقیہ پروگرام کی طرف. جی تو عائشہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ تو آپ بچوں کے ذہن پہ پہلے کمپٹیشن نہ ڈالیں, کیونکہ کمپٹیشن جہاں پہ بچوں کے ذہن میں آ گیا نا, وہ ان کی خواہشات کو اتنی تیزی سے شوٹ کرے گا کہ آپ کی جیب اجازت نہیں دے گی. جیب اجازت نہ دینے کی وجہ سے آپ بچوں کی ضروریاتیں نہیں پوری کر سکتے. بچوں کو آپ اچھے سے اسکول میں پڑھائیں, بٹ نام دیکھ کے نہ پڑھائیں. آپ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں, آپ ان کو قرآنی تعلیم بھی دیں, بٹ قرآن ختم کرنا نہیں بتائیں, قرآن سمجھ کے پڑھنا بتائیں. مطلب جسٹ ایک فارمیلٹی ہے کہ بس قرآن بھی پڑھنا ہے اور یہ قرآن سب بھی کام بھی پڑھنا ہے. آپ نے بچے کے اوپر ڈال دیا کہ تم نے اتنے جلدی قرآن پڑھنا ہے کہ ہم نے تمہاری آمین کرنی ہے, ہم نے تمہارا یہ کرنا ہے. قرآن اس نے کیا کیا, ریڈ کر لیا, بٹ قرآن کو سمجھا ہی نہیں. قرآن کو اگر آپ نے پڑھانا ہے نا, تو آپ اس بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے 1 سال نہیں 5 سال بھی لینا تو کم ہے. اور کیونکہ میرے خیال سے کہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے, پڑھتے رہنا نہیں, سمجھتے رہنا چاہیے. قرآن کو سمجھنا بہت لازم ہے. قرآن جو ہے, آپ نے اگر اپنے بچے کو روٹ سے نہ پڑھایا اور نہ سمجھایا تو آپ کی تربیت میں بہت کمی رہ جائے گی. کمی کس طرح رہ جائے گی کہ وہ بڑوں کے درمیان تہذیب اس کے اندر نہیں رہے گی. اس کے اندر کسی سے بات کرنا, کسی چیز کو مانگنا, کسی چیز پہ صبر کرنا, یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی. اس کے ذہن پہ کیا رہے گا کہ بس قرآن ہو گیا, کلاس 1 پاس ہو گئی, کلاس 2 پاس ہو گئی, کلاس 3 کیسے پاس ہو گئی, اور مجھے آج ایوارڈ مل گیا, میں تم سے بہتر اسکول میں پڑھتا ہوں, میرے ٹیوٹر بہت اچھے ہیں, میری فیس اتنی زیادہ ہے, اور میں نے عید کے اتنے اچھے کپڑے پہنے, میرے فادر میری مدر میرے لیے 2 سے 3 جوڑے لے کر آئے, تمہارے والے. تو یہ چیزیں جو بچہ ہے نا, وہ بڑوں کو دیکھ کے نہیں سیکھتا, وہ بچہ دوسرے بچے کو دیکھ کے سیکھتا ہے. اچھا. اور دوسرا بچہ اگر اپنے والدین اس کی ضروریات افورڈ نہیں کر پا رہے نا, وہ اپنے والدین سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. تو بچوں کی تربیت جو ہوتی ہے نا, وہ بچوں کی آپس میں رہ کے ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی عائشہ کہ کچھ جگہوں پہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, مطلب خاص کر کے مدرس جو ہوتی ہیں, تو وہ بھی بچوں کے اندر یہ ایک بات پیدا کرتی ہیں, دوسروں سے بہت زیادہ کمپٹیشن پیدا کر دیتی ہیں کہ تمہیں سامنے والا ایسا ہے, تمہیں اس سے بڑھ کے دکھانا ہے. چاہے بچے کے اندر یہ بات نہ بھی ہو, لیکن وہ مائیں پیدا کر دیتی ہیں. تو ان ماں باپ کے لیے کیا کہیں گی آپ؟ ان کے لیے تو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے پڑھا نہیں نا تو تم رکشہ چلاؤ گے, ہاں بالکل, تم نے پڑھا نہیں نا تو تم ریڑھی والے بن جاؤ گے, تم نے پڑھا نہیں نا تو تم یہ غریب بچوں کی طرح بھیک مانگو گے. لیکن وہ اگر اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائے نا کہ بیٹا تم نے پڑھ کے ان کے حالات تبدیل کرنے, تو یہ چیزیں جو ہیں بہت معاشرے کو بہتر سے بہترین بنا سکتی ہیں کہ وہ امیری اور غریبی کا جو طبقہ ہے نا, وہ ایکول ہو جائے گا. تو یہاں پہ گھریلو تربیت بہت معنی رکھتی ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو, یہاں پہ میں معذرت بھی کروں گی کہ ہمارے گھر میں بھی ملازم کام کرنے آتے ہیں, تو ہم نے کبھی بھی اپنے گھر کے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ تم نے ان سے دور رہنا ہے, فرق نہیں رکھا. ہاں, نہ ہم نے اپنا دسترخوان ان سے الگ کیا, ہم نے کھانا کھاتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا. ایون کہ اگر ہم نے ان کی شادیاں بھی اٹینڈ کی, ان کے پاس کرسیاں نہیں ہوتی بیٹھنے کے لیے, ہم نے ایک ایسی شادی بھی اٹینڈ کی کہ ہم نے صرف زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا. اس پہ سب سے بڑا کردار میرے والدین کا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ لے کے گئے, ہمیں سمجھایا. تربیت کے ٹائم میں آپ کو یہ باتیں بتانی ہے بھی, سمجھانی بھی ہے, دکھانی بھی ہے. آپ نے دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے نا یہ چیزیں ختم کر دیں کہ یہ غریب کا کھانا ہے. کھانا صرف اللہ کی ذات کھلا رہی ہے آپ کو, آپ لوگوں نے سب نے مل کے کھانا, یہ تمہارا حصہ, یہ میرا حصہ. اس طرح سے نہیں کہ یہ امیر کا کھانا ہے, یہ غریب کا کھانا ہے. اگر کھانا ایک دن پرانا ہو گیا تو بولتے ہیں یہ غریب کو دے دو, گھر والے نہ کھائیں. جی بالکل. تو یہ جو چیزیں آپ جیسا کریں گے نا, وہ بچوں کے اندر خود بخود جانا شروع ہو جائیں گی.
اور جس کی وجہ سے الحمدللہ میں اس چیز کو آج کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت کم بھی ہوئی ہیں کہ پہلے کے دور میں غریب فرینڈ نہیں ہوتا تھا، آج کے دور میں امیر، مڈل کلاس اور غریب دوست ہوتے ہیں آپس میں. تو میں اس چیز کو تھوڑا اپریشیٹ بھی کروں گی اپنے معاشرے سے. اچھا مجھے عائشہ بتائیے کہ آج کل جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ طلاق کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ سب سے بڑی مین وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو شادی کے لیے کیا بولا جاتا ہے، اس کی عمر ہونے والی ہے، اس کی جلد سے جلد شادی کی جائے. ہمارے یہاں لڑکی کو اتنا نہیں بٹھایا جاتا. تمہاری جتنی جو لڑکیاں ہیں ان کی اب شادیاں بھی ہو گئی ہیں، تو یہ شادیاں بھی ہو کہا گئی جاتا ہیں، ہے. اس کی شادی دیکھو اتنے اچھے خاندان میں ہوئی ہے. میری بھی خواہش ہے یا میری آخری خواہش ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے. اب یہ نہیں پتا شادی کس سے کی جائے. شادی جو ہے آپ رشتے والی کے تھرو رشتہ لے آئیں یا مطلب یہ آپ کہ پسند. اچھا بر کیسے تلاش کریں. صحیح ہے. اب کمپٹیشن میں شادیاں ہو رہی ہیں تو وہ شادیاں کیسے قائم رہیں گی؟ آپ نے شادی کا مطلب ہی نہیں سمجھایا کہ شادی ہے کیا. شادی کا تو اصل مطلب یہ ہے کہ بیٹا تمہاری جب تم ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ کہ تم اپنے پارٹنر کو خوشحال رکھ سکو گے، تم اپنے پارٹنر میں تمیز اور بدتمیزی کا فرق کر سکو گے، تم اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھے اور برے جیسے کیا کہتے ہیں وقت کو تمیز کر کے برداشت کر سکو گے، کیا تم اس کی بات سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، کیا تم اس کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. مطلب یہ ذمہ داری دونوں پہ عائد ہوتی ہے، لڑکی لیکن کے یہ اوپر بھی اور چیزیں لڑکے کے آپ اوپر بھی. سمجھاتے نہیں ہیں. یہ چیزیں تو آپ بعد میں شادی کرنے کے بعد جب آپ گھر کے ماحول کو خراب دیکھتے ہیں نا تب آپ یہ نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. پھر سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم تو اولاد بھی ہو جاتی ہے نا. اولاد بھی ہو جائے گی تو وہ بولے گی نہیں میرے بچوں کی ضروریاتیں پوری نہیں ہو رہی، میں کیسے رہوں گی. اور وہ بولتا ہے میں اس کو لا کے دیتا رہتا ہوں پھر بھی اس کی ضروریاتیں پوری نہیں ہو رہی. تو شادی جو ہے نا آپ پہلے تربیت کریں کہ بیٹا تم اب ذہنی طور پہ راضی ہو تو تمہاری شادی کی جائے. ہاں جب آپ کو لگے وہ خود بولے گا کہ ہاں میں ذہنی طور پہ تیار ہوں. اکثر امیچورٹی کی ایج میں لڑکے لڑکیوں کو شادی کی خواہش ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، میں نے شادی کرنی ہے. تب آپ ان کی تربیت کریں. ہم تمہاری شادی کریں گے بٹ شادی کی یہ شرائط ہوتی ہیں، اگر اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کے بعد تم ذمہ دار ہوگے. آپ چاہے تم پسند کی کرو، ارینج کرو، نبھانا تمہیں آنا چاہیے. یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ آپ نے کہا نا کہ نبھانا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، تو کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، مطلب اب میں کسی ایک فریقین کی بات کرتی ہوں، اگر لڑکا مطلب کچھ جگہوں پہ مرد کو بھی بولوں گی، مرد بہت زیادہ نبھاتے ہیں، عورت نہیں نبھا پاتی ہے. اگر عورت نبھائے گی تو مرد نہیں نبھا پاتا ہے، تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد نہیں نبھا پا رہا یا عورت نہیں نبھا پا رہی اور حالات اور معاملات بہت گمبھیر ہیں، صورتحال بہت خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس میں علیحدگی کے طریقے بتائے ہیں کہ آپ نے علیحدگی کر لینی ہے. لیکن ملاپ کا بھی رکھا ہے کہ شاید ان کے درمیان کچھ بہتری ہو جائے، تو اللہ نے صلح کا درمیان بھی رکھا. ایک بار نہیں 3 بار رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع اپنی طرف سے دے چکا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر مرد ہی نہیں سمجھ رہا تو وہ بربادی کی طرف جائے گا رشتہ. عورت ہی نہیں سمجھ رہی تو بربادی کی طرف جائے گا رشتہ. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، اس کو جتنا بھی سمجھا لو آپ اس کو نہیں سمجھ آئے گی. اسی طرح مرد کا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کے حسن پہ پاگل ہو جائے گا یا کسی کے بھی، اور آپ اس کو کتنا بھی سمجھا لیں گے اس کو نہیں سمجھ آئے گا. لیکن جب سب کچھ فنا ہو جائے گا نا پھر اس کو سمجھ میں آئے گا. تو آپ ایسے لوگوں کا حال بھی دیکھا کریں کہ ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، صرف اندھیرا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بڑوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بڑوں کا کردار تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں، اور کچھ بڑے جو ہوتے ہیں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. کیونکہ عموماً جب ایک گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا تو شیطانی طاقتیں اس میں بہت تیزی سے آ چکی ہوتی ہیں، اور وہ رشتہ دار وہ بڑے بہت مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی بیٹی سنبھال لیں گے. لڑکا کہتا ہے، لڑکے والے کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کی شادی اور جگہ کر دیں گے. یہ جو غرور اور تکبر والے الفاظ ہوتے ہیں اگر یہ بڑے نہ اس ٹائم پہ استعمال کریں نا
تو بہت چانسز ہیں رشتے بچنے کے، پر عموماً اگر ایسے ہی الفاظ استعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو دیکھ لیں گے، ہم کر لیں گے، ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کیا ہوتا ہے لڑکی کو بھی شے ملتی ہے، اور لڑکے کے ساتھ یہی ہوتا ہے میرے گھر والے میری شادی کر دیں گے، یہ ہو جائیں گے. تو یہ جو نیگیٹو ورڈس ہوتے ہیں نا، یہ بہت برا امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب ایسے معاملات پیدا ہو جائے نا، تو عموماً بڑے خاموشی اختیار کریں اور بہت صبر و سکون کے ساتھ وقت نکالنے کے بعد، نتائج دیکھنے کے بعد ان کو پھر سمجھائیں. اچھا عائشہ، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. آپ سے گفتگو کر کے بہت زیادہ مزہ آیا. ان شاء اللہ تعالیٰ مزید گفتگو کریں گے آپ سے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.